اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم دعا مانگنے کے آداب اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دعا مانگنے کے جو آداب ہیں ان میں سے چند ایک آداب حدیث نبوی کی روح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع حدیث کو پسند فرماتے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے۔ یعنی دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ جامع مانگی جائے، جامع طور پر دعا جو ہے وہ مانگی جائے۔ اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ یعنی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں تو وہ دعا اس کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ جب بھی دعا کریں انسان کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ میری دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی سے مانگی گئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث پاک الفاظ ہے کہ انسان جب غفلت میں اور لاپرواہی میں کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس وقت تک اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک جلد بازی نہ کرے، دعا کرے اور اس میں جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا بندہ کہے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری بظاہر جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے سے دعا مانگنا ترک کر دیتے ہیں کہ میں اتنی دنوں سے اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کہے کہ میں نے بار بار دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوتی اور ایسی حالت میں تنگ آ کر دعا کرنا چھوڑ دے تو یہ جلد بازی ہے۔ تو جلد بازی میں دعا نہیں کرنی اور جو ہے وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہیں کرنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ پہلا روزہ دار جب روزہ کھولنے لگے، افطاری کے وقت جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ عادل حکمران ہو اور عدل و انصاف اس نے قائم کیا گیا ہو تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور مظلوم، حضور نے فرمایا کہ ان کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان تینوں کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا خواہ کچھ دیر بعد ہی صحیح۔ اب انسان اس میں بھی یہ ہمیں درس دیا گیا کہ جلد بازی نہیں، جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، لیکن یہ نہ ہم سوچیں کہ میری دعا قبول نہیں۔ معاذاللہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں مانگنا چھوڑ دوں تو معاذاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ معاذاللہ اللہ رب العزت دینے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو دینے پہ قادر ہے، تو جلد بازی جو ہے وہ انسان کو اس چیز سے محروم کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو چند ایک اس کی وجوہات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا احادیث کے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے دھیانی اور غفلت میں کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان بے دھیانی میں دعا کرتا ہے یا غفلت میں کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہمارے رزق کے اندر حرام کا لقمہ جو ہے وہ شامل نہ ہو۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں شرف قبولیت کو پہنچے تو ہمیں اپنے آپ کو حرام لقمہ سے بچانا ہوگا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ جو جانتا بوجھتا ہو، دین کے احکامات جانتا ہو، برائی کو جانتا ہو، اچھائی کی پہچان رکھتا ہو، اس کے باوجود لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دے اور برائی سے بچنے کی دعوت نہ دے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا کے ساتھ درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مشکل مدد میں چاہتا ہو کہ اسے جو شخص مشکل وقت میں مدد چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ آسانی کے وقت میں کثرت سے دعا کیا، کہ وہ بندہ کثرت سے دعا کیا کرے۔ جب مشکل وقت ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ آسانی میں بھی مشکل میں بھی قبول ہو تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جب آسانی ہو، حالات ہمارے سازگار ہوں، اچھے ہوں، اس وقت بھی اللہ سے ہر وقت جو ہے وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔